صدر مملکت آصف علی زرداری روب صحت ہو گئے، جس کے بعد انہیں اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ صدر مملکت کئی روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر مملکت کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے ڈاکٹرز نے صدر آصف زرداری کو مزید فزیو تھراپی کا مشورہ دے دیا۔ صدر مملکت کو 1 اپریل کو طبیعت خرابی پر اسپتال داخل کیا گیا تھا۔ صدر کو عید الفطر کی رات نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری اسپتال میں 10 دن سے زائد زیر علاج رہے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں ایک روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، کمشنر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ کراچی میں سیاسی جماعت کی جانب سے ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کمشنر کراچی کے دفتر کے مطابق دفعہ 144 علاقے میں کشیدگی ہنگامہ رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائی گئی۔ دفعہ 144 کے تحت ضلع وسطی میں 5 افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کمشنر کراچی نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں 9 اپریل کو پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کی پولیس رپورٹ کو بنیاد بنایا گیا۔ پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واٹر ٹینکر اور فوڈ چین کے برانچز کو آگ لگانے میں ایک ہی گروہ ملوث ہے۔ اور اب دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف بیلاروس کا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ بیلاروس کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے مسک ایئرپورٹ پر شہباز شریف کو الوداع کیا۔ پاکستانی سفارت خانے کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورے کے موقع پر دفاع اور تجارت سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور بیلاروس پوسٹ کے درمیان پوسٹل آئٹمز کے تبادلے اور بیلاروس کے ایوان صنعت و تجارت اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے درمیان تعاون کا معاہدہ ہوا۔ بیلاروس اور پاکستان کے درمیان فوجی تکنیکی تعاون سے متعلق 2025 سے 2027 کا روڈ میپ بھی طے پا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ڈپلومیسی فورم 2025 کے تحت منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کانفرنس میں شریک مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کل کانفرنس سے خطاب کریں گی۔ ڈپلومیسی کانفرنس کا عنوان تقسیم دنیا میں مستقبل کی تعمیر، تعلیم تبدیلی لانے کی ایک طاقت رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبہ پنجاب میں تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی حکومت کے اقدامات اور اپنی جماعت کے منشور پر روشنی ڈالیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ترکیہ کے دورے پر انطالیہ پہنچی، جہاں انطالیہ کے ڈپٹی گورنر نے اعلیٰ حکام کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کیا۔ ترکیہ کی خاتون اول کی دعوت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ترکیہ کا دورہ کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے استقبال کے لیے آمد اور مہمان نوازی پر ترکیہ کی حکومت اور قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ، جاپان، مسقط اور دیگر ممالک کے عہدیداران کی وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک سے ملاقاتیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے عہدیداران نے وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک سے خصوصی ملاقات کی، جن میں جاپان سے مسلم لیگ نون کے چیئرمین اور معروف بزنس مین ملک محمد یونس، برطانیہ سے ٹریڈ ونگ کے صدر چودھری خالد محمود، عمان کے سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مقصود احمد بٹ اور دیگر شامل تھے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بیرسٹر امجد ملک کی وائس چیئرمین اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب تعیناتی پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں گلدستے پیش کیے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قلیل مدت میں کلی کچہری، زوم میٹنگز، اوورسیز عدالتوں کا قیام، قومی ایئر لائنز کی بحالی، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو بلا تفریق حل کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے علی امین گنڈاپور نے پولیٹیکل کمیٹی کو بریف کیا۔ پولیٹیکل کمیٹی نے اس بل پر اطمینان کا اظہار کیا کہ اس میں ایسی کوئی شک نہیں جس کے ذریعے صوبے کا کوئی بھی اختیار وفاقی حکومت یا ایس آئی ایف سی کے پاس چلا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے مجھے کوئی ٹاسک نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام یہ تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کی وجہ حکومت کی غیر سنجیدگی تھی۔ مجھے نہ خان صاحب نے کوئی ٹاسک دیا حکومت کے حوالے سے۔ خان صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ بڑا کلیئرلی کہہ چکا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ خان صاحب کا میسج یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ریلیٹڈ تھا کہ ان سے مذاکرات کا دروازہ میں نے کبھی بند نہیں کیا تھا۔ میں نے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کٹ اپ کیے تھے اس کا ریزن یہی تھا کہ ہم نے کمیٹی بنائی، ٹائم فریم دیا اور ان کو کہا آمادگی ظاہر کرو کہ اگر آپ کمیشن بناؤ گے، چونکہ یہ وہ نہیں کر رہے تھے اس لیے میں نے کٹ اپ کیا۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے انہوں نے کہا میں نے کبھی دروازہ بند نہیں
نہیں کیا ہے. اس حد تک میرے پاس ہے, باقی کوئی نہیں. لاسٹ نائٹ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تقریباً ہماری 4 گھنٹے رہی. اور 4 گھنٹے میں علی امین گنڈاپور صاحب نے تفصیل سے پولیٹیکل کمیٹی کو بریف کیا. انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ اس اور سارا سٹیپ بائی سٹیپ پولیٹیکل کمیٹی نے بھی دیکھا اور اس پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ اس بل میں کوئی ایسا شک نہیں ہے جس کے ذریعے سے صوبے کا کوئی بھی انٹرسٹ, رائٹ, اتھارٹی اور یا اختیار جو ہے نا وفاقی حکومت یا اس ایف سی کو دی جائے گی. سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ جس ملک میں انسانی حقوق معطل ہوں وہ ترقی نہیں کر سکتا. کے پی اور بلوچستان میں حالات بہت خراب ہیں, ہر گھر میں بنکر بن چکا. ہمیں ان حالات میں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. بانی پی ٹی آئی پاکستان کی سوچ ہے جسے کوئی مائنس نہیں کر سکتا. بانی پی ٹی آئی لوگوں کے دلوں میں ہر بچہ ان سے پیار کرتا ہے. مزید کہا کہ وہ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کا انتظار کر رہی ہے. علی امین گنڈاپور اب بھی متحرک ہے. کے اندر کام بڑی سوچ کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پاکستان کا بچہ اس کی عزت کرتا ہے اور محبت کرتا ہے. ڈاکٹر الوی کا انتظار کر رہا ہوں جس کے ساتھ میرا پورا کانٹیکٹ ہے. 2022 کی بات تھی, لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو امریکہ کے اندر کام کر رہے ہیں. علی امین خان اب بھی متحرک ہے. جو بھی تگ و دو کر رہے ہیں کہ دوریاں, نفرتیں ختم ہوں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کے پی اسمبلی میں زیر بحث مائنز اینڈ منرلز بل پر پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بل کے تمام اہم نکات پر جامع اور مفصل وضاحت پیش کی. ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بل کے تمام اہم نکات پر جامع اور مفصل وضاحت پیش کی. بل کی منظوری سے قبل دیگر پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت جاری رہے گی. شیخ وقاص نے کہا کہ بل بانی پی ٹی آئی کے ایجنڈے, منشور بیانیہ اور عوامی امنگوں کے عین مطابق ہوگا. بانی پی ٹی آئی سے مشاورت اور اعتماد میں لینے کے بعد ہی اسمبلی سے بل منظور کروایا جائے گا. بانی سے ملاقات کی تفصیلات یا ہدایات پر میڈیا سے بات چیت کرنے سے سختی سے منع کر دیا. شیخ وقاص کا کہنا تھا کہ پارٹی عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں. خلاف ورزی پر شوکوز نوٹس جاری ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی نوید سنا دی. کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے کو دیے جانے والے ریلیف کی تفصیلات ابھی میڈیا کو نہیں بتا سکتے. ریلیف کی تفصیلات آئی ایم ایف کے پاس لے کر جائیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ سازی کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے 98% تجاویز موصول ہو گئی ہیں. 1 جولائی کو بجٹ حتمی شکل میں داخل ہو جائے گا. 1 جولائی کے بعد بجٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. پر امید ہے کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ مئی میں سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ جولائی یا اس سے پہلے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کرنے پر کام جاری ہے.